الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ کریم ان دنوں کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ درود کی کثرت کریں گے انشاءاللہ العزیز اور برکتیں نصیب ہوگی۔ وصول رحمت کے لیے درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ رہے گا، اور قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق مختلف عنوان پر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش اور صحیح رہے گی۔ قرآن پاک اور رمضان بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ یوں کہے کہ رمضان شریف کی عظمتیں، رمضان شریف کا مقام، مرتبہ، یہ پورے مہینوں سے بڑھ کر فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے فضیلت والا قرآن اس میں نازل فرمایا۔ تو قرآن اور رمضان ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان شریف میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور رمضان شریف کی 27ویں شب کو قرآن مجید فرقان حمید جو لوح محفوظ سے نازل ہوا، یک بارگی نازل ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر، آپ پر، پھر وقتاً فوقتاً تدریجاً آہستہ آہستہ یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ کی بے مثل کتاب ہے، اور رب تعالی نے اس قرآن کو اپنے بے مثال محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جس مہینے میں اور جس رات میں یہ نازل کیا وہ رات بھی بے مثل ہے۔ اللہ نے اس شب کی فضیلتوں کو قرآن میں بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب رمضان کا تعارف کروایا تو قرآن کا ذکر ہوا۔ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا، اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو قرآن اور رمضان بہت آپس میں گہرا تعلق ہے، اور رمضان میں یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوتوں کی طرف لوگ بڑی کثرت سے قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ، قرآن سننے کا ایک شوق اور ذوق تراویح کی صورت میں ہو۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان اور قرآن، فرمایا قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گے۔ رمضان اور قرآن یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ رب العالمین، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، دن بھر کی تھکن اپنی جگہ، دن بھر کے کام کاج اپنی جگہ، اور روزے کی حالت میں دن کو گزارنا، پھر صاحب
جو ہے وہ رات اس کو قیام کی صورت میں یہ قرآن سنتا ہے، تو قیامت کے دن یہ قرآن آدمی کو یہ محروم نہیں چھوڑے گا، یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے سے باز رکھا، اور رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے خواہشات سے باز رکھا، کھانے پینے سے باز رکھا، دیگر انسانی خواہشات سے باز رکھا، یہ رکا رہا۔ تو رمضان کا جس خوش نصیب نے احترام کیا، رمضان کے مقصد کو پورا کیا، تو رمضان بھی شفاعت کر رہے ہیں اور قرآن بھی شفاعت کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ان کی شفاعتیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی شفاعتوں کو ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا اور انہیں داخلہ جنت فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کی خوشخبری، شفاعت کا مژدہ آپ نے ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید اس کو بھی سنیں، اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں۔ قرآن پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام، قرآن سمجھنا یہ بھی ثواب کا کام۔ اور بسا اوقات قرآن کی ایک دو آیات آدمی اگر قرآن تلاوت کے اعتبار سے کم کرتا ہے لیکن سمجھ لیتا ہے تو یہ سمجھنا اس کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ بوجھ ہمیں قرآن اللہ نے عطا فرمایا اور حکم دے اس کی تلاوت کرو۔ بے شک تلاوت کی فضیلتیں ہیں، قرآن نہ بھی سمجھا تلاوت کی تو بھی ثواب ہے۔ یہ کتاب ہی ایسی مبارک کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ کتاب ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کو باوضو با طہارت چھونا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ کتاب ایسی مبارک کتاب ہے جس کو دیکھیں، جس کو چھوئیں، جس کو پڑھنا شروع کریں، اللہ عبادات کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے، درجے اس آدمی کے بلند فرماتا رہتا ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب آدمی جو قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کی سمجھ کی طرف، سمجھ فہم کی طرف کہ میرا رب مجھ سے کیا فرماتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو خصوصی گویا کہ تجلیات ہوتی ہیں، اور پھر اس کے لیے بسا اوقات بہت اصلاح کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جاتا ہے، جو قرآن کا جس کو فہم نصیب ہو جائے، جس کو قرآن کی سمجھ نصیب ہو جائے۔ بسا اوقات کئی آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اس کی سمجھ بھی آ جائے، فہم بھی نصیب ہو جائے کہ قرآن میں اللہ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو کوشش ہم یہی کریں گے اس سلسلے کے اندر قرآن کے ہی مختلف عنوان ان کو لے کر کہ قرآن مجید میں ایک مضمون یہ، قرآن مجید میں مضمون یہ، قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کے عنوانات، ان کو باقاعدہ ہم یہاں پر کچھ نہ کچھ اس میں بیان کریں گے، عبادات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، عام اخلاقیات سے متعلق ہو یا احکام شرع سے متعلق ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یاد رکھیں مختلف طریقے میں قرآن میں بعض ایسی چیزیں کہ جو قصص پر مشتمل ہیں، قرآن میں پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا گیا، کیونکہ قرآن کا ایک جو قرآن میں ہی مقصد بیان فرمایا گیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے، تو اس میں بسا اوقات ڈرانے کے لیے اور پچھلی قوموں کے واقعات کو بھی قرآن میں بیان کیے گئے، اور عام طور پر قصہ واقعہ یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے، سامنے والے اس سے بڑا درس حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن میں قصص بھی اس حوالے سے جو پہلے کے واقعات ہوئے، انبیاء کے ساتھ معاملات، کسی کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، ان کو واقعات کو بیان کیا گیا، نافرمانوں پر کس طریقے سے پھر اللہ کی گرفت اور پکڑ آئی، ان کا بھی تذکرہ یہاں پہ بیان کیا گیا۔ پھر بشارتیں اور خوشخبری والی باتیں وہ بھی ذکر کی گئیں تاکہ لوگ اس سے ترغیب پکڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احکامات، قرآن کی وہ آیتیں جو احکامات پر مشتمل ہیں، تو علماء نے 500 آیات بیان کی ہیں،
500 قرآن کی آیتیں کہ جن کا تعلق احکامات سے ہیں، جن میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے احکام ارشاد فرمائے اور ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ انہی میں قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر تھے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن نے روزوں کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، چند ہی دن ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان گویا کہ رمضان ایسی تیز رفتار کے ساتھ ایک طرح گزر جاتا ہے، اور عام روٹین میں بھی آج ہمیں پتہ نہیں چلتا سالوں کس طرح ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ مہینوں کی طرح گزر گئے، اور دن ایسے محسوس جو ہے وہ گھنٹوں کی رفتار، منٹوں کی رفتار وہ محسوس ہی نہیں ہوتی، اس غیر محسوس طریقے سے بہت تیز رفتاری کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، تو یہ چنے ہوئے گنتی کے منتخب یہ دن ہیں، ان کا ہمیں احترام، ان کے ساتھ وہ احکامات جو اللہ نے اس کے لیے بطور خاص ہمیں بیان فرمائے ہیں، اس مقصد کی طرف نظر رکھیں لعلکم تتقون۔ قرآن کا ایک باقاعدہ عنوان ہے اور ایک موضوع ہے تقوی، متقین۔ قرآن اگر شروع سے لے کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن شروع میں بیان فرمایا یہ وہ ذیشان، یہ اعلیٰ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی واقع ہی حقیقت پسند ہو تو کسی طرح کا کوئی اس کو شک نہیں گزرے گا، اور قرآن کی ان باتوں پر اسے یقین ہوگا، اور فرمایا لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ متقین کون ہیں؟ فرمایا وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت یہاں پہ بیان کی گئی قرآن کے پہلے ہی پارے کے اندر، پہلے متقین کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد آگے کفار کا ذکر ہوا، اس کے بعد منافقین کا، یعنی 3 طرح کے اقسام کے لوگوں کا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا سب پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ ایمان بالغیب ہی ہے۔ جی ہاں ناظرین ذرا غور کیجئے، ہم سارے جو ایمان لائے ہوئے، صحابہ کرام علیہ مردوان بھی ایمان لائے، صحابہ نے دیکھا، لیکن دیکھا کسے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان سے ارشاد فرماتے کہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، جبریل امین یہ حکم لے کر آئیں، اللہ کے فرشتے یہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، انبیاء کا آنا پیچھے، یہ ساری چیزیں جو بیان کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کر رہے ہیں۔ جنت دوزخ کے تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یعنی ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے، اور یہ جو ان کے سن کر آگے ایمان لایا جا رہا ہے تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ جیسے ہم ایمان بالغیب، اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان وہ بھی ایمان بالغیب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا مگر دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو ان پر ایمان لانا وہ ان کا ایمان بالغیب تھا۔ تو قرآن کا ایک باقاعدہ موضوع ہے تقوی، کہ انسان متقی بن جائے، اللہ سے ڈر جائے، تقوی اختیار کرنے والا بنے۔ تو یہ جو قرآن کا موضوع ہے، ایک عنوان ہے باقاعدہ، تقوی والا عنوان ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں پر غور کریں تو کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں واضح اللہ نے
اپنے سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ آگے کل کے لیے اس نے کیا پہنچا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو، جو کچھ باقی ہے وہ سب سود جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ تقوی جو بیان کیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنا، یہ قرآن کا عنوان ہے، باقاعدہ ایک موضوع ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ان متقین کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو جو قرآن کا موضوع ہے تو وہی اسی کا ایک حصہ روزے میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کا موضوع اسی کا ایک حصہ ہمیں روزے میں فرمایا، لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کے اندر جی ہاں آپ سائنسی فائدے بھی دیکھیں تو روزے کے اتنے فائدے ہیں، فوائد ہیں کہ انسان کو طبی حوالے سے، طبی طور پر بھی بہت سی اس میں فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس کی بہت بڑی ایک فہرست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اور روحانی دونوں فوائد روزے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جی ہاں، روزے دار انسان کو واقع ہی قرآن کا ایک عنوان تقوی، یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ کما حق ہو روزے کو درست طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کرے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش اور صحیح کرے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو مقصد صیام بیان کیا گیا ہے تو یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ مدنی کے ناظرین، سلسلے کا وقت ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل والا قرآن کی برکتیں، عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنو قرآن کھو جا